بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی. میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے. جس طرح ایک کسان ہے، وہ کھیت میں بیج بوتا ہے اور پھر وہ اپنی کھیتی سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کھیتی کو نقصان نہ پہنچے اس کی تدبیریں کرتا رہتا ہے. ایک انسان ہے، وہ دکان کھولتا ہے، تو دکان کھولنے کے بعد پھر وہ اپنی دکان سے اور اپنی تجارت سے غافل نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے مسلسل بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اسے نقصان نہ پہنچے، ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کر کے ہم سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فکر کرتے ہیں. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کل یوم هو فی شأن. اللہ تبارک و تعالی ہر دن یعنی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں. کل یوم هو فی شأن، یہ آیت ہے سورہ رحمان میں. اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اور ہر دن کسی نہ کسی کام میں کسی کو روزی دے رہے ہیں، کسی کو روزی سے محروم کر رہے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گمراہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کسی قوم کو اونچا کرتے ہیں، کسی قوم کو نیچا کرتے ہیں. زمین سے بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے اوپر سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ آسمان اور زمین کے درمیان کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام تنے تنہا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اکیلی ہینڈل کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے کہ چلو بھائی اب تم سمجھو تمہارا کام، میں نے تو پیدا کر دیا اب تم سمجھو. نہیں، اللہ تبارک و تعالی مکمل انسان کی رہبری بھی کرتے ہیں، انسان کو روزی پہنچانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کے انتظامات بھی ہے. اگر ان تمام چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو بہت سی عجیب و غریب باتیں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو روزی کس طرح پہنچاتے ہیں،
اور اسی طریقے سے انسانوں کو نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ کے یہاں پہ کیا کیا انتظامات ہیں، انہی تمام چیزوں میں سے ایک کام ہے ہدایت، لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا، اور قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے ایک رسول بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آخری نبی۔ تو یہ قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اندھیریوں میں۔ انسان اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے، اسے عقل تو اللہ نے دی ہے، لیکن یہ عقل اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح گھوڑا ہوتا ہے، وہ انسان کو ساتھ دیتا ہے اور بہت تیز رفتار چلتا ہے، لیکن جب پہاڑ کے قریب تک پہنچ جائے گا تو پہاڑ سے اوپر اب نہیں چڑھ سکتا۔ جب سمندر کے قریب پہنچ گیا، اب سمندر کے اندر نہیں چل سکتا۔ سمندر کے اندر اور سمندر کے پار انسان کو جانا ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو تو اب گھوڑا کام نہیں دے سکتا۔ تو عقل بہت اچھی ہے کہ اس عقل سے انسان نے بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کر دی، پلین بنا دیے، اور نہ جانے دنیا کے اندر سیاست میں، تجارت میں، معیشت میں پتہ نہیں کیا کیا انقلابات پیدا کر دیے، کیا کیا ٹیکنالوجی ایجاد کر دی۔ اس انسان نے اپنی عقل کا استعمال کر کے چاند تک پہنچ گیا، ستاروں تک پہنچ گیا، لیکن یہ سارے کے سارے یہ سمجھ لو کہ پہاڑ سے نیچے نیچے کے درجے ہیں۔ یہاں تک تو انسان کی عقل پہنچ گئی، پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، اب انسان کی عقل کا یہ گھوڑا کام نہیں دے سکتا۔ اب آگے اگر انسان کو کوئی چیز کام دے گی تو وہ وحی کام دے گی۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے سواری الگ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن یہ عقل کی بھی ایک رینج ہے، اس سے آگے عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے شریعت کے بہت سارے احکامات اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بظاہر انسانی عقل کے خلاف ہے، بظاہر، لیکن چونکہ شریعت کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، تو چاہے ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے چمڑے کا موزہ پہنا ہوگا، اور یہاں پہ مدرسہ بھی چلتا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے یہ بھی مسئلہ پڑھا ہوگا کہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ مسائل ہیں۔ ان مسائل کے اندر سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکی کی حالت میں اس کو یعنی اس موزے کو پہنو اور اس کے اوپر مسح کر سکتے ہو، مقام پر رہتے ہوئے 24 گھنٹے تک، اور سفر کی حالت میں 3 دن تک اوپر مسح کر سکتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ سارا انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اگر دین کا تعلق سارا کے سارا عقل سے ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح جو ہے نا وہ چمڑے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، چمڑے کے نیچے ہونا چاہیے، اس لیے کہ چلنے میں اس موزے کے نیچے کا حصہ خراب ہوتا ہے، اوپر کا حصہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ نیچے کا حصہ خراب ہوتا ہے۔ تو عقل اگر دین کے ہر معاملے کے اندر انسان کی رہنمائی کرتی تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی چمڑے کے موزے کے نیچے کے حصے میں مسح ہونا چاہیے، لیکن دین کا تعلق سراسر اطاعت سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ اسی لیے جو عقل والے ہیں وہ بہت سے معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو اطاعت والے، محبت والے، وہ اپنے آپ کو آگ کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں۔ عقل تو کہتی ہے ارے بھئی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن محبت کہہ رہی ہے کہ نہیں، چاہے ہمارے عقل میں سمائے نہ سمائے، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ تو دین کا تعلق اطاعت سے ہے، عشق اور محبت سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی بات کے اوپر کی تھی، تربیت بھی اسی بات کے اوپر کی تھی کہ انسان اپنی فطرت کے اوپر اپنی عقل کو غالب کرے، فطرت کو غالب نہ کرے اپنی عقل کے اوپر، اور اپنی عقل کے اوپر اپنے عشق اور محبت کو غالب کرے۔
یہ تین چیزیں ہوگی کہ فطرت سے اوپر عقل ہے، اور عقل سے اوپر انسان کا دین اور انسان کی اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت ہے، تو پھر یہ انسان موت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے جو ہدایتیں دی ہے وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ امت جو ہے نا یتیم نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ہر جگہ پہ دین کی جن باتوں کی امت کو ضرورت ہوتی ہے، علماء اور مبلغین وہ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح دین سمجھ میں آئے۔ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ایک حدیث میں نے پڑھی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کیا ہماری ہدایت دی ہے، اور اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے لیکن اس پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، اس پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم حضرت اس حدیث کے راوی ہے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صحابہ کرام میں ایک بہت امتیازی مقام رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام میں حافظ حدیث ہونے کے اعتبار سے مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کس طریقے سے ہوئے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایمان اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو اس وقت میں ایک شخص تھے طفیل بن عمرو الدوسی، یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ دوس جو ہے یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، یمن کا۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ مکہ مکرمہ آئے۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے اور اس کعبے کی زیارت کے لیے چاروں طرف سے لوگ آتے رہتے تھے، ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا تھا تو قریش مکہ یہ پورے مخالف ہو چکے تھے، اور جو انسان مکہ مکرمہ کے باہر سے نیا آتا تھا تو اس کے کان بھرتے تھے، اور اس کے کان بھر کے اس کو یہ بھڑکاتے تھے کہ دیکھو بھئی یہ شخص ہے، اگر تم نے اس کی بات مانی تو تمہارے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، باپ بیٹوں میں جھگڑے، ماں بیٹے میں جھگڑے، رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑے، اور اسی طریقے سے تمہارے گھر کے اندر پورا انتشار ہو جائے گا، پورا انتشار۔ اور یہاں مکہ مکرمہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس گھر کے کسی فرد نے ان کی بات مانی ہے تو ان کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے دیکھو اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ اور اس کی باتوں میں ایک قسم کا جادو ہے، جو ایک مرتبہ ان کی بات سن لیتا ہے تو پھر وہ ان کی بات مانے بغیر نہیں رہتا۔ تو قریش مکہ نے اتنا بھڑکایا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ بھئی اس آدمی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے، اس آدمی کا چہرہ بھی نہیں۔ چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 روئی لیے اور دونوں کانوں کے اندر ٹھونس دیے تاکہ اس انسان کی آواز بے دھیانی کے اندر بھی کہیں کان کے اندر نہ پڑ جائے۔ اسی لیے قریش مکہ نے ان کا نام رکھ دیا تھا ذوالقطنتین، 2 روئی والے۔ بہرحال یہ روئی لگا کر حرم میں آتے تھے، اپنی عبادت وغیرہ کر کے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ حرم کے پاس، کعبہ کے پاس میں بیٹھے ہوئے اپنی پہلے کے مطابق عبادت کر رہے تھے، اور پڑوس میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ تو روئی ہونے کے باوجود قرآن کریم کی آواز ان کے کان میں آنے لگی، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے
اور اپنے قبیلے دوس کے سردار بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ طفیل تو اتنا عقلمند انسان ہے، اتنا سمجھدار انسان ہے، تو لوگوں کی باتوں کے اندر آ گیا، اتنی تو عقل تجھے بھی اللہ نے دی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، کون صحیح کون غلط تو اس کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو تیرے کان سے روئی تو نکال دے اور آنے دے آواز، فیصلہ کر کہ کون صحیح ہے، کس کی بات صحیح ہے۔ ان کو قرآن کریم کی وہ آواز اچھی لگنے لگی، انہوں نے روئی نکال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جاری رہی نماز کے اندر، ان کو بہت اچھا لگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور ان سے آ کر کہا کہ بھئی حضرت میں یہاں پر آیا تھا، ان لوگوں نے مجھے آپ کے خلاف اتنا بھڑکایا، لیکن مجھے بہت عجیب لگا اور بڑا دل کے اندر اثر ہوا آپ کی باتوں کا، تو میں دوبارہ آپ کی صحبت میں آ سکتا ہوں، آپ کی مجلس میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ابتدائی مرحلہ تھا، کسی کو کعبہ کے اندر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کہ بھی تم وہاں پر آ جانا۔ چنانچہ اس جگہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دے دیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس گھر پر پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنائی تو ان کے دل کے اندر اتر گئی اور وہیں پہ وہ مسلمان ہو گئے، وہیں پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دوں، یہ ہے دین کا اصل تقاضا۔ اللہ نے اگر دین کی کوئی باتیں ہمیں سمجھائی ہے تو وہ صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جو مسائل اللہ نے ہمیں سمجھا دیے وہ مسائل اللہ کی بندیوں کو پہنچاؤ، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ دوسری عورتوں تک پہنچاؤ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اللہ سے دعا کر کے کوئی ایسی علامت دیجئے کہ جس علامت کے ذریعے میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میں صحیح راستے پر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضور کی دعا کی برکت سے یہ علامت ظاہر ہوئی کہ ان کی جو پیشانی تھی، اس پیشانی سے نور نکلنا شروع ہوا۔ جب پیشانی سے نور نکلنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ یہ نور اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ آ جائے، کیونکہ میری قوم جو ہے وہ کہے گی کہ دیکھو اس نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا تو اس کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا، یہ ہے نور لیکن اس کو یہ داغ اور دھبا سمجھیں گے، دیکھو داغ پڑ گیا اس کے پیشانی کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کا وہ جو نور ہے وہ ان کے کوڑے کے اندر آ گیا۔ اب ان کا کوڑا جو ہے وہ اندھیری رات کے اندر بھی ٹیوب لائٹ سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ بہرحال یہ اس نشانی کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے اور اپنے قبیلے کو ساری باتیں بتائی اور اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو صرف 4 لوگ مسلمان ہوئے، 4 لوگ۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک تو تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کے والدین، تیسری ان کی بیوی، اور چوتھے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہے اس حدیث کے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 کو لے کر مکہ مکرمہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور سے کہا کہ حضرت میں نے محنت کی لیکن صرف یہ 4 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 4 لوگ، اور میں نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید حضور نے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کعبہ کی طرف یہ دعا کی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان سب کو میرے پاس لے آ۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان سب کو میرے پاس لے آ۔ جب یہ دعا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا بہت اثر ہوا طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بہت اثر ہوا۔ بہرحال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی. دیکھیے یہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر اس کا نتیجہ بر وقت سامنے نہیں آتا تو انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ارے بھائی میں نے مدرسہ شروع کیا، یہاں تو کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. میں تو اتنی مرتبہ فلاں کی ملاقات کے لیے جاتی ہوں یا جاتا ہوں، وہ تو بات ہی نہیں مانتی. ہم تو اتنی مرتبہ فلاں کو سمجھاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو انسان یا تو مایوس ہو کے کام چھوڑ دیتا ہے یا تو پھر مایوس ہو کر بد دعائیں دینے لگتا ہے. نہیں، بد دعائیں بھی نہیں، مایوسی بھی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے خود پڑھا کہ ایک نے آ کر کہا کہ حضرت دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول تو نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ارے یہ دعا مانگتے، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. حضرت نے کہا کہ اللہ نے تجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے، یہی کیا کم ہے؟ دعا مانگنا اللہ کے سامنے بھیک مانگنا ہے. اللہ نے اپنے سامنے بھیک مانگنے کی تمہیں توفیق دی ہے، یہی کیا کم ہے؟ مانگی ہوئی چیز ملے نہ ملے یہ تو دوسرے نمبر کی چیز ہے، لیکن نقد چیز تو اللہ نے تجھے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے دی. اس لیے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کے پھر سے محنت کرو. چنانچہ جا کے انہوں نے محنت کی تو اس محنت کا اثر ہونا شروع ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. سن ہجری 7 ہو گیا، یعنی ہجرت کے 7 سال گزر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے. خیبر میں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دلائی اور مکمل مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. تو سن ہجری 7 میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے، اس وقت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 70 گھرانوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. 70 گھرانوں کو لے کر محنت کرتے رہے، ایک ایک پر محنت کرتے رہے. پورے قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اسلام کی دولت سے مشرف کیا. تو یہ جو 70 گھرانوں کو لے کر حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سن ہجری 7 میں، انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن بھی تھی، امیمہ. بہرحال تب سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کی والدہ امیمہ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. لیکن حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ اپنی والدہ کے بہت خادم تھے، خدمت کرتے رہتے تھے. ان کے والد بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کبھی یہ گستاخی بھی کرتی تھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے حضور سے کہا کہ حضرت میری والدہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائے، آپ اس کے لیے بد دعا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو تو اسلام کی دولت سے نواز دے. اللہ اکبر. وہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت ابو ہریرہ کو اتنا یقین تھا کہ ہو گئی دعا قبول. وہ گھر میں گئے، دستک دی تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کرنے کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ مجھے تو لے کر جا، حضور کے سامنے مجھے کلمہ پڑھنا ہے. فوراً دل بدل گئے. جب دل پر محنت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دلوں کو پلٹتا ہے، اور جب صرف زبان کے اوپر دین اور ہدایت کی باتیں ہوتی ہے تو کان جو ہے نا وہ دین کی باتوں کا مزہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دین بھی نہیں آتا زندگی میں اور دل بھی نہیں بدلتے. اس لیے اپنے دلوں کے اوپر ہم محنت کریں. دل بہت بنیادی چیز ہے. تو یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سن ہجری 7 میں، 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 4 سال. انصار مدینہ تھے، وہ کھیتی باڑی والے تھے، وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے تھے. مہاجرین تھے، وہ تجارت پیشہ تھے، وہ لوگ تجارت میں چلے جاتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہما وقت کے حاضر باش تھے. ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے.
اس 4 سال میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثیں حاصل کی کہ آج حدیث کی کتابوں میں 5000 سے زیادہ روایتیں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. 5000 سے زیادہ. تو یہ ہے اصل طلب. تو وہ جو 5000 سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا، انہی میں سے ایک یہ روایت بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. ترمذی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھئی من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یہ کچھ باتیں میں سکھانا چاہتا ہوں، کون میرے سے لینا چاہتا ہے؟ میں کچھ باتیں تم لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، کون لے گا میرے سے؟ لے کر فیعمل بہن، ان باتوں پر وہ عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا پھر سکھائے ان لوگوں کو جو اس پر عمل کر سکے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیے اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات سننے کا ایک مزاج بتایا ہے کہ آپ کبھی بھی دین کی بات سنیں تو صرف اپنے کان کے مزے کے لیے نہیں، صرف تعریف کے لیے نہیں کہ چلو بھی بہت اچھا بیان ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین کی باتیں سننے کے ان دونوں میں سے ایک مقصد ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان دین کی بات سمجھے اور پھر عمل کرے. دوسرا یہ کہ خود اگر عمل نہیں کر سکتا تو کم سے کم لوگوں تک پہنچائے تو صحیح، دوسروں کو سکھائے. تو یہ ہوگا کہ بھی دوسرے عمل کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جو باتیں سنو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائبین تک یہ باتیں پہنچا دے. تو جو لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں مجمع کے اندر، کبھی بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. دوسرا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا. یہ انداز ہوتا تھا حضور کا، وہ ڈائریکٹ حضور کوئی چیز بتا نہیں دیتے تھے. پہلے سامنے والے کے اندر طلب پیدا کرتے تھے، قدر پیدا کرتے تھے، اور قدر پیدا کرنے کے بعد پھر بات کہتے تھے. ایسے ہی نہیں کہ ڈائریکٹ کہہ دیا تو سامنے والے کو کوئی قدر ہی نہیں ہے. تو دین کی بات کی جب تک قدر نہیں ہوگی تب تک وہ دین کی بات دل میں بھی نہیں آئے گی. تو حضور سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کہتے تھے الا انبئکم، ارے بتاؤں ایک بات، الا انبئکم، ایک بات بتاؤں. کبھی کہتے تھے کہ بتاؤ میرے اس سوال کا کون جواب دے گا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرفہ کے میدان میں، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے حضرت، عرفہ کا دن ہے. آج کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ حالانکہ سب پتہ ہے صحابہ کو، لیکن ان کو متوجہ کرنے کے لیے جب ان کی مکمل توجہ آ گئی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. تو اسی طرح یہ بھی حضور نے پوچھا، ارے بھائی بتاؤ کون ہے جو یہ باتیں لے، عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے. جس طرح اسکول میں ہوتا ہے نا کہ ٹیچر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ چلو بھائی میری بات کا کون جواب دے گا. بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چلو بھائی میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، وہ اہمیت کے لیے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انا، حضرت میں ہوں، آپ بتائیے میں عمل بھی کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، اور ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر 5 چیزیں حضور نے مجھے گنائی. 5 چیزیں، 1 2 3 4 5. یہ جو 5 چیزیں گنائی ان میں سے سب سے پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھو اس حدیث کو سمجھو، جتنا بھی دین ہے یہ 2 حصوں پر منقسم ہے. ایک حصے تو وہ ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے
کہ کچھ چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے روکا ہے، ان کو محارم اور نواہی کہتے ہیں۔ تو انسان سب سے بڑا عبادت گزار صرف عبادات کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل بڑا عبادت گزار بنتا ہے محارم سے بچنے کے ذریعے۔ مطلب محارم سے بچنا، جس کو ہم اپنی لینگویج میں تقوی کہتے ہیں، سمجھنا، ہم اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی کہتے ہیں۔ اس سے انسان سب سے بڑا عبادت گزار بنتا ہے۔ صرف وظیفوں کی کثرت کر لینا، صرف تسبیحات پڑھ لینا اور صرف نماز اور نوافل کا اہتمام کر لینا، اس سے بڑا عبادت گزار نہیں بنتا۔ انسان عبادت گزار بنتا ہے جب اس کی مجلسیں زبان کی تہمتوں سے پاک ہو، اس کی مجلسیں لوگوں کے استہزاء اور مذاق سے پاک ہو، جب اس کی مجلسیں لوگوں کی غیبتوں سے پاک ہو، جب اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَا تُنْتَهَكُ فِيهِ الْحُرُمُ، حضور کی جو مجلسیں ہوتی تھی اس کے اندر لوگوں کی ٹیر نہیں لی جاتی تھی، لوگوں کی عزتوں کو اور لوگوں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا تھا۔ حضور کی مجلسیں بالکل خاموش، اور حضور کی مجلس میں کسی کی غیبتیں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس سے انسان پرہیزگار بنتا ہے۔ جب انسان سڑکوں کے اوپر چلے، انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کو ظلم کرنے سے بچائے، اپنے دماغ کو غلط اور نفسانی اور شہوانی خیالات سے بچائے۔ یہ ہے اصل عبادت اور یہ ہے اصل تقوی۔ یہاں رک کر ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں میں کہ تقوی کا جب لفظ آتا ہے نا، تقوی کا جب لفظ آتا ہے تو عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے تقوی، ارے بھائی تقوی تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ فلاں عورت تو بڑی متقی ہے، فلاں صاحب تو بڑے متقی ہے۔ تو متقی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ تو ہم نہیں بن سکتے۔ ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا، اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ انہی چیزوں کو حکم دیا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ جو نہیں کر سکتے، جو ان کی سکت میں نہیں ہے، اس کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو تقوی کا جو لفظ ہے نا، تقوی کا لفظ یہ صرف بزرگوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے قرآن کریم میں، سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بولا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی کا حکم جو ہے نا وہ کچھ ایسا جیسے تہجد کا حکم ہو اور بعض بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی عبادات کا حکم ہو، اس طریقے سے تقوی کا حکم نہیں ہے۔ تقوی کا حکم بالکل عام ہے، کسی بزرگ یا کسی بڑی عورت کے ساتھ میں خاص نہیں ہے۔ جو بالغ ہو گیا اس کے لیے تقوی کا حکم ہے۔ اس لیے تقوی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تقوی کو دیکھ کے ہم نے اپنا دامن جھاڑ لیا کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، تقوی عام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اب تقوی پر عمل کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تقوی والی زندگی گزارنا اصل میں مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تقوی کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ جب تک انسان کسی بات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے گا تب تک وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ تقوی کا صحیح مفہوم ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے تقوی پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو انسان ڈرتا ہے سانپ سے، بچھو سے، اور اسی طریقے سے شیر سے۔ ان چیزوں سے انسان جو ڈرتا ہے وہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے، کہ کہیں میں قریب جاؤں گا یہ ڈس لے گا، کہیں میں قریب جاؤں گا یہ شیر مجھے نگل لے گا۔ تو انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اس کے نقصانات کی وجہ سے، کہیں میرے کو یہ نقصان نہ ہو جائے۔ ایک ڈر تو یہ ہے۔ ایک دوسری قسم کا ڈر ہوتا ہے دنیا میں، اور دوسری قسم کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے ڈرتی ہے۔ شوہر سے کیوں ڈرتی ہے بھائی؟ اس لیے کہ شوہر کی محبت ہے اس کے دل میں۔ سمجھنا اچھے طریقے سے، محبت کی زبان بالکل الگ ہے۔
اور محبت کی دنیا بالکل الگ ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کرتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتی ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہماری محبت میں فرق آ جائے, میرے شوہر کی نگاہیں مجھ سے پھر جائے, میرا شوہر میرے سے بدظن ہو جائے, تو ہماری اتنی پیار والی زندگی جو ہے نا وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے اور اس سے ڈرتی بھی ہے. بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں, تو باپ سے جو ڈرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ کی عزت ہے, محبت ہے, گھر کا ماحول ہے. اگر بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں تو باپ نظر انداز کر کے چلتا ہے, سمجھاتا ہے, لے کے چلتا ہے, گھر سے دھکے مر کے باہر نہیں نکالتا. ایک شاگرد ہوتا ہے, اس کے دل میں اپنے استاد کا کیسا ادب ہوتا ہے, وہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے. کہیں میں نے اونچا بول دیا تو میری جو ٹیچر ہے وہ میرے سے ناراض ہو جائے گی, مجھے اس کے سامنے دھیمی آواز سے بات کرنی ہے. دیکھو یہاں پہ یہ تینوں کے تینوں اپنے بڑوں سے ڈر رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنے ٹیچر سے ڈر رہا ہے, اولاد ہے اپنے باپ سے ڈر رہی ہے, بیوی ہے اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے. بتاؤ یہ والا جو ڈر ہے یہ سانپ, بچھو اور شیر جیسا ہے؟ نہیں, یہ جو ڈر ہے وہ عقیدت, محبت اور عظمت کا ڈر ہے. عقیدت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے یہ ڈر ہے. اور اس ڈر میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ یہ ڈر ایسا ہے کہ وہ انسان کو بہت سارے غلط کاموں سے بچاتا ہے. تو بس یہاں سے آپ بات سمجھ لو کہ تقوی جو ہے نا وہ شیر سے ڈرنا, اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ بچھو سے ڈرنا, کسی سانپ سے ڈرنا, اس کا نام نہیں ہے. تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہمارے دلوں میں, اللہ اور اس کے رسول کی عقیدت ہمارے دلوں میں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. یہ محبت والا ڈرنا ہے. تو جب ہم تقوی کا یہ مفہوم سمجھ گئے تو اب تقوی پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے, اب آسان ہو گیا. اس لیے کہ ایسا تقوی تو ایک بیوی کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اپنے شوہر کے لیے, ایک اولاد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اپنے باپ کے تعلق سے, ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں بھی ہوتا ہے اپنے ٹیچر کے تعلق سے. تو بس ایسا ہی تقوی شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے تقوی کا لفظ سن کر ہم اپنا دامن جھاڑ لے, ایسا نہیں. اس لیے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. دوسری بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ احسن الی جارک ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر میں رکھا ہے بس اس پہ خوش رہو, تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. بتاؤ ہم میں سے ہر ایک مالدار بننا چاہتا ہے, دنیا میں ہر انسان مالدار بننا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دے دی کہ بہت بڑے مالدار بننا چاہتے ہو, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر راضی رہو, بس اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں. دیکھیں یہاں پہ ہے اغنى الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ غنی. غنی کا اصل لفظ مالدار نہیں ہے. غنی کا اصل مطلب لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے بے نیاز, جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, یہ ہے اصل. تو چونکہ مالدار کے پاس بھی مال ہوتا ہے اور اس مال کی وجہ سے وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, اس لیے مالدار کو بھی غنی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی بے نیاز ہے, اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ غنی کا اصل ترجمہ مالدار نہیں ہے, غنی کا اصل ترجمہ ہے کہ جو محتاج نہ ہو. اب باپ بتاؤ, اگر ایک شخص ہے, بہت مال ہے, لیکن اس کے باوجود حرص اور لالچ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, تو وہ غنی کہاں سے ہوا؟ وہ تو بھکاری ہو گیا, وہ محتاج ہی رہا, وہ کہاں احتیاط سے باہر نکلا, وہ غنی ہے ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, جو اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے بس اس کے اوپر خوش رہو, اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تم کو بنا دے گا. اور ایک بات یہاں پہ رک کے یہ سمجھ لو, قناعت اور رضا بالقضاء. قناعت کا مطلب اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس سے انسان غنی بن جاتا ہے. ایک تو یہ ہے قناعت,
انسان کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر خوش رہے، قانع، اور دوسرا رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے، یہ انسان غنی بن گیا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، ناشکری بہت ہے طبیعت میں، ناشکری، ناقدری، ناشکری کے الفاظ، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ہم عمل کریں گے تو ناشکری بھی ختم ہو جائے گی۔ عام طور پر انسان جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے اپنے سے بڑے لوگوں کو، ارے بھائی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو مرسڈیز گاڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مرسڈیز والے کو انسان دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں تو ناشکری آنی ہی آنی ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے سے بڑے کو مت دیکھو، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے ماتحت لوگوں کو دیکھو۔ چلو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، بیچارہ فلاں ہے اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، تو انسان کی طبیعت میں بہت سکون آ جائے گا، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 روپے کا زیور دیا ہے، آپ ان عورتوں کو مت دیکھو جن کے پاس 5 لاکھ کا زیور ہے، آپ ان کو دیکھو جن کے پاس 10,000 کا بھی زیور نہیں ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں سکون مل جائے گا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے 1,00,000 کا تو زیور دیا ہے، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قناعت پیدا کرنے کا نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نظر فی دنیاہ، کہ جو انسان اپنی دنیا میں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے ہمیشہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوگا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو ہمیشہ شکر گزاری کے اندر اور قدردانوں کے اندر سمجھا جائے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے ماتحتوں کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ چلو بھئی ہم تو نماز پڑھتے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، نہیں، دینی معاملے میں معاملہ الٹا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نہ دیکھیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ورنہ سامنے والے مسلمان کی حقارت دل کے اندر آئے گی۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو نماز کے ساتھ میں دین کے کام بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ دین کے کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو پھر عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ تو بہرحال دوسری روایت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سفر میں گیا تو میرے جوتے چوری ہو گئے مسجد کے اندر۔ اب مسجد سے جب باہر نکلا جوتے نہیں ہے، بہت تکلیف ہوئی، سب جوتے پہن کر جا رہے، چپل پہن کے جا رہے، مجھے یہ ہوا کہ بھئی لوگ چپل ہے، میرے پاس تو چپل بھی نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں اور ناشکری جیسے جذبات میں بس جا رہا تھا، دیکھا راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اسے دیکھ کے دل کے اندر اتنا اطمینان اللہ نے ڈال دیا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے، چپل نہیں ہے، پاؤں تو اس بیچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، چپل تو خیر آج نہیں تو کل مل جائیں گے۔ یہ ہے اصل بنیادی چیز کہ ہم دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور وہ دوسروں کے پاس ہے اس کی طرف نہ دیکھیں اس چیز کی طرف جو نعمتیں ہمارے پاس میں ہیں دوسروں کے پاس میں نہیں ہیں، تو فوراً انسان کو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ پھر تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گنائی، تیسری بات کہی احسن الی جارک تکن مؤمنا۔ ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں کامل ایمان والا بن جاؤں، کامل ایمان والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ بس بہترین بات ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ پڑوسی کے اندر گھر کے پڑوسی بھی آ گئے، گھر کے اندر کے پڑوسی بھی آ گئے، گھر کے پڑوسی بھی آ گئے، ہمارے گھر کے پڑوس میں جو پڑوسی رہتے وہ بھی پڑوسی ہے، اور ہمارے ہی گھر کے اندر رہنے والے بیوی کے لیے پڑوسی اس کا شوہر ہے، شوہر کے لیے اس کا پڑوسی اس کی بیوی ہے، ماں باپ کے لیے ان کے پڑوسی بچے ہیں، بچوں کے لیے ان کے پڑوسی ان کے ماں باپ ہیں، گھر کے دوسرے افراد ہیں۔ یعنی گھر کے نظام کو اتنی محبت کے ساتھ میں لے کے چلو، حسن سلوک کے ساتھ میں لے کے چلو، ایمان والا درجہ تم کو مل جائے گا۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ میں بدتمیزی،
پڑوسیوں کے ساتھ میں برا سلوک اور ان کو تکلیف پہنچانے والے مزاج، یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر کتنی عام ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے۔ اتنی تاکید کی الگ الگ وقتوں میں، مجھے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی جو ہے نا وہ انسان کے انتقال کے بعد وارث بھی نہ بن جائے، کہیں انسان کے انتقال کے بعد وراثت میں بھی شریک نہ ہو جائے۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اس لیے پڑوس کے ساتھ میں حسن سلوک، پڑوس کے ساتھ میں۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھے اللہ والے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے۔ جب چوہے بہت ہو گئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے گھر میں بہت چوہے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ تو ان کے دوستوں نے رائے دی کہ تم گھر میں بلی پال لو۔ ظاہر سی بات ہے، گھر میں آپ بلی پالو گے تو بلی کے ڈر سے وہ چوہے کیا کریں گے؟ گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو ان بزرگ نے سننے کے بعد انسنی کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد اور چوہے بڑھ گئے۔ جب اور چوہے بڑھ گئے تو انہوں نے پھر سے اپنے دوستوں سے کہا کہ گھر میں چوہے بہت ہو گئے، کیا کروں؟ تو دوستوں نے کہا کہ ہم نے تو تم کو پہلے ہی کہا تھا کہ گھر میں بلی پال لو تو تمہارے لیے سہولت ہو جائے گی، اب تم مان ہی نہیں رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے گھر میں بلی پالی تو اس بلی کے ڈر سے چوہے میرے گھر میں تو نہیں آئیں گے، میرے پڑوسی کے گھر میں جائیں گے، میرے گھر میں نہیں آئیں گے، میرے پڑوسی کے گھر میں جائیں گے۔ اور حضور نے منع کیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، میں کیوں اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا سبب بنوں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بڑے لوگ، یہ ہے وہ اللہ والے جنہوں نے حضور کی ایک ایک باتوں پر اس طریقے سے عمل کیا ہے، ایک ایک باتوں پر اس طریقے سے عمل کیا ہے۔ سہل بن عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اونچے پائے کے عالم گزرے، بہت بڑے بزرگ۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے گھر کے پاس میں رہنے والا یہودی تھا اس کو بلایا، یہودی، اور اس یہودی کے گھر کا جو بیت الخلا تھا اس کی نالی ان کے گھر کے اندر تھی، اور وہ ساری غلاظت جو ہے نا ان کے گھر کے اندر آتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اس کو بلایا کہ دیکھ بھائی 20 سال سے یہ یہاں پر آتی ہے، میں ڈول رکھتا ہوں اور ڈول کے ذریعے باہر جا کے ساری گندگی پھینک کر آتا ہوں، اب میں نے تجھے اس کے لیے بلایا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میرے بعد میرے آنے والے بچے اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے پہلے ہی سے تو انتظام کر لے کہ اس نالی کو کسی اور جگہ کر لے، تجھے تکلیف نہ ہو۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی عربی کتابوں میں۔ تو یہ تو ایک دو مثال دی جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکے، اس کی ترغیب ہے حدیث میں، اور اس پر حضور نے فرمایا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور نے چوتھی بات بتائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامل اسلام کا درجہ مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والا بن جا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی بہن کے لیے پسند کرنے والا بن جا، بس تجھے اسلام کا کمال درجہ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھو یہ بھی ماسٹر کی دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماسٹر کی ایک بہت بڑی چابی، گرو چابی، کہ اس کا مزاج اگر انسان کا بن گیا تو گھر کے اندر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے۔ حضور نے کیا کہا؟ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسرے لیے کے لیے پسند کرو، اسلام کا کمال درجہ حاصل ہو جائے گا۔ بتاؤ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے؟ ہاں بھائی، چاہتے نہیں چاہتے ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے؟ تو وہی چیز ہم بھی دوسروں کے ساتھ میں کریں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کوئی ہماری غیبت نہ کرے، چاہتے نہیں چاہتے ہم؟ تو پھر ہم بھی کسی اور کی کیوں غیبت کرے بھائی؟ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی جب کسی کے گھر میں رخصت ہو کر جائے تو اس گھر والوں ان کو تکلیف نہ پہنچائے،
کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی بیٹی کو سامنے سسرال کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہے، زیادہ کام لیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ ابھی بمبئی یہاں آنے سے پہلے بمبئی کے اندر ایک خاتون نے مجھے بتایا، مطلب میں سوچنے لگا کہ کیا کیا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ میں۔ اس کی شادی ہو چکی، شادی ہونے کے بعد بھئی خرچہ جو ہے نا وہ عورت کے ذمہ تو ہے نہیں، شوہر کے ذمہ ہے۔ تو وہاں گھر کے اندر شوہر رہتا تھا، اس کا بھائی رہتا تھا اور اس کے والد رہتے تھے وغیرہ اس طریقے سے۔ تو اس گھر کے اندر خرچے کا یہ سسٹم تھا کہ ہر مہینے اس کے شوہر کو کچھ پیسے دینے ہیں خرچے کے، اس کے بھائی کو دینے ہیں اور اس عورت کو بھی دینے ہیں۔ مطلب خرچہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس عورت کی جو ساس ہے، اس ساس کے میک اپ کے لیے کسی جگہ اکثر شادیاں ہوتی رہتی تھی، ڈریس وغیرہ کے لیے جو بھی ساس کو جس طریقے سے تیار ہونا ہو، جیسے کپڑے چاہیے، وہ خرچہ بھی ان سسرال والوں نے اس عورت کے ذمہ لگا رکھا تھا۔ اور اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ٹارچر، تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا۔ تو بھئی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی اگر کسی جگہ رخصت ہو کر جائے تو وہ سکھی رہے، تو تمہارے یہاں پہ جو بہو بن کر آئے تم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو۔ تم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ میں اگر برا سلوک کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی کہیں جائے گی تو اس کے ساتھ میں بھی ویسا ہی سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ایک گرو چابی حضور نے دی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ میں جو معاملہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر دے کہ اگر اس کی جگہ پہ میں ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں گا، بس وہی چیز انسان دوسرے کے لیے چاہے۔ آج لوگ جاتے ہیں دکانوں کے اوپر ایک 100 روپے کی چیز لیں گے، اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ کروائیں گے۔ ہاں بھائی 100 روپے کی چیز لیں گے، اچھا یہ ڈسکاؤنٹ کس کے اوپر؟ دینی چیزوں کے اوپر۔ ویسے اگر پاکٹیں خریدنے ہو، کپڑے خریدنے ہو تو برانڈیڈ مہنگے مہنگے انسان خرید لیتا ہے۔ 1000 روپے کی چیز کے 5000 روپے دے کر آ جائے گا، اس میں انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن دینی کوئی کتاب خریدنی ہو، کوئی دینی چیز ہو، اس کے اندر 100 روپے کی چیز بھی ہوگی، انسان اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ کروائے گا۔ مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دینی باتوں کی۔ اچھا آپ کرا رہے ہو، اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دو کہ اگر آپ یہ تجارت لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی تمہارے ساتھ میں ایسا سلوک کرے، تم کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو بھئی یہ ماسٹر کی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اسلام کا درجہ تم کو مل جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، ہمارے مدرسوں میں کیا کہتے ہیں دور حدیث میں سیاہ ستہ کے نام سے 6 حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو اہم ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی بچہ یا بچی فارغ نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک اہم کتاب سنن ابو داؤد ہے۔ تو سنن ابو داؤد جس مصنف نے ترتیب دی ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، 5 لاکھ احادیث جمع کی، اور ان 5 لاکھ احادیث میں سے چھانٹا میں نے 4800 احادیث کو۔ کتنے کو بھائی؟ 4800 احادیث کو چھانٹ کر پھر یہ سنن ابو داؤد لکھی ہے۔ بتاؤ کتنی چھانٹ پٹنگ کی ہوگی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4800 احادیث تو میں نے جمع کر لی، لیکن ان میں سے بھی 4 احادیث ایسی ہے جو سارے دین کا مجموعہ ہے کہ اگر انسان نے ان 4 احادیث پر بھی عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے دین کے ایک بہت بڑے حصے پر عمل کر لیا، اب اس کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے تیسرے نمبر پر جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ یہی ہے جو دوسری روایت میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک تیسری روایت ہے، اس پر بھی انسان نے عمل کر لیا تو بہت سارے دین کے 1/4 حصے پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وقت پر اس کو فٹ نہیں کر پاتے کہ کہاں پہ فٹ کریں ہم۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے گھر کے اندر ایک چور آ گیا۔ جب چور آ گیا تو یہ تو بہت غریب تھے، ان کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں،
تو چور نے چوری کرنا چاہا، کچھ ملا نہیں، اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ بھئی چور ہے، چوری کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو، تو کچھ ملے گا نہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو کچھ ملا نہیں اور وہ واپس جانے لگا، بیان کے دوران یہ سب چیزیں، بیان کا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی بیان ہو جائے اس کے بعد لے کر آؤ۔ میں پسند نہیں کرتا ہوں بیان کے دوران ان سب چیزوں کو، میرا ذہن پورا بٹ جاتا ہے۔ بیان کیا سمجھتے ہو آپ لوگ کہ بہت ایک معمولی چیز ہے جو انسان بول رہا ہے کچھ بھی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بیان کے دوران کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے بیان کے دوران۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے گھر کے اندر چور آ گیا۔ اب وہ چور جو ہے نا وہ چوری کرنے لگا، اس کو کچھ ملا ہی نہیں۔ جب کچھ ملا نہیں تو وہ جو ہے واپس جانے لگا مایوس ہو کر۔ تو وہ ایک گدڑی کے اوپر سوتے تھے، آدھی پہ سوتے تھے اور آدھی کو اس کا کمبل بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے وہ گدڑی نکالی اور اس کے راستے کے اوپر پھینک دی، تاکہ بیچارہ یہ جو ہے نا یہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کے راستے کے اوپر ڈال دیں۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے ہیں کہ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم تنگ نہ کردن۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے لوگ دشمنوں کا دل بھی کھٹا نہیں کرتے۔ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے اللہ والا ہونے کا؟ اس لیے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی جھگڑ رہا ہے۔ تیری لڑائی تو اپنے شوہر کے ساتھ میں، تیری لڑائی تو اپنی بیوی کے ساتھ میں، تیری لڑائی تو اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے والدین کے ساتھ میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں۔ معمولی حق لینے کے لیے انسان کتنی لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ والے وہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ میں بھی ایسا حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ماسٹر کی ہے۔ 4 باتیں حضور نے فرمائی۔ 5ویں چیز کہی کہ وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ بھئی زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5ویں چیز۔ دیکھیے ایسے انسان بیان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہنسی کی بات آ گئی، ہنس لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نجی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ہنسی کی بات آ گئی، ہنس لیا انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بھئی ہنسی کی بات پر ہنسی آنا یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ہنسی کی بات کے اوپر بھی انسان نہیں ہنسے، بھئی بہت بڑے بزرگ ہیں، نہیں۔ ہنسی کی بات کے اوپر ہنسی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی تھی، حضور سے بڑا تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہنسنے ہنسانے کے باقاعدہ جلسے قائم کرنا، جیسا آپ لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی دیکھا ہوگا، ایسی مجلسیں بھی ہوتی ہے جہاں صرف ہنسنے ہنسانے کی مجلسیں ہوتی ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ ڈائلاگ مارتے ہیں، لوگ زور زور سے ہا 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 کر کے ہنستے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ شو اس طریقے سے، اور اس طریقے سے ہنسنے ہنسانے کی باقاعدہ مجلسیں قائم کرنا، اس کو حضور نے کہا ہے کہ بھی زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم، میں جو جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو لک بکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تمہاری ہنسی کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور جب بادل دیکھتے تھے یا تیز آندھی چلتی تھی فکرمند ہو جاتے تھے، فوراً مسجد میں آ کے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت لوگ تو بادل کو دیکھتے خوش ہو جاتے، چلو بھائی بارش برسنے والی ہے، ہواؤں کو دیکھتے خوش ہو جاتے، بھائی میٹھی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور آپ اتنے فکر مند ہو جاتے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا یقینی ہے کہ اس بادل کے اندر بارش ہی ہے، اس بادل کے اندر آگ بھی تو ہو سکتی ہے۔ قوم عاد تھی، 7 دن تک اللہ نے بارشیں روک دی، زمین سے بھاپ نکلنے لگی۔ اب انہوں نے بادل دیکھا تو ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ ایک قوم تھی، ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی کہ بھئی ہمیں بارش آئے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو اندر سے پانی نہیں، اندر سے آگ برسنے لگی، اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ دیکھو حضور کی نگاہ فوراً وہاں پہ جا رہی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر سے آگ نکل جائے۔ ہم خوش ہوتے ہیں لیکن حضور اس کو دیکھ کے بھی غمگین ہو جاتے تھے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، من نجا، ان سے چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہے؟ کس طریقے سے ہم دنیا کے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، دنیا کے حالات اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ کشادہ گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت وسیع گھر ہو، گھر کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ضرورت سے گھر سے باہر نکلے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں ہی رہے، یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا وابکی علی خطیئتک، اپنے گزشتہ گناہوں کے پر روتے رہو۔ ویسے تین چیزیں جس کی زندگی میں آ گئی وہ کامیاب بھی ہو جائے گا اور دنیا کے فتنوں سے بچ کر آخرت کی طرف روانہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ ہنسنا ہنسانا، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، کافی ہو گیا۔ یہ حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ خود بھی عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے واسطے در واسطے سے ہم کو پہنچی، میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ اب میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے یہ باتیں دوسروں تک پہنچانی ہے۔ پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر مدرسہ بھی چلتا ہے اور تعلیم وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے، جماعتیں بھی ماشاءاللہ مستورات کی نکلتی رہتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو اور جو عورتیں آئی ہوئی ہے وہ بھی نوجوان اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو یہاں پہ جوڑے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر دین آئے اور صحیح اور غلط کی پہچان آئے، دنیا کے فتنوں سے چھٹکارے کا ان کو بھی ایک ماحول ملے، اور اپنے اپنے وقت پر اپنے محارم کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بھی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں یہاں پہ جمع ہوئی ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جان کر انجان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، جاہی باہی گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دے، طاعات کی سڑکوں کے اوپر ہمیں ڈال دے، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہماری پیشانیوں کی حفاظت فرما دے،
ہماری زبان کی حفاظت فرما دے، ہمارے جسم کے ہر عضو کی حفاظت فرما دے، آپ کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آپ کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہماری زبان کو نورانی بنا دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو نورانی بنا دے، ہمارے اوپر بھی نور پیدا فرما دے، ہمارے نیچے بھی نور پیدا فرما دے، دائیں بائیں نور پیدا فرما دے، آگے پیچھے نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لے، ان مدرسے کو چلانے والوں کو قبول فرما لے، یہاں پڑھانے والی معلمات کو قبول فرما لے، یہاں پڑھنے والی بچیوں کو قبول فرما لے، دن دونے رات چوگنے ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے، ہم سب کو اپنے دین کو سدھارنے کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے، اے اللہ اس پوری روایت کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ اسے اور اس کی تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اور ہمارے جتنے بھی اکابرین علماء اور اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہو، عافیت کے ساتھ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما دے۔ اے اللہ کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے پڑوس میں ان کو جگہ نصیب فرما دے، دنیا کے اہل سے بہترین اہل انہیں نصیب فرما دے، دنیا کے کھانوں سے بہترین کھانے انہیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ میں انہیں مزید سے مزید تر ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تیری محبت ہمارے دل میں ہو، ہماری زبان کے اوپر کلمہ ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ موت اور ما بعد الموت کے ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، موت اور ما بعد الموت کے اندر ہمیں برکتیں نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہو انہیں مکان نصیب فرما دے، جنہیں دکان کی ضرورت ہو انہیں دکان نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنہیں ملازمت کی ضرورت ہو انہیں ملازمت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنہیں نیک رشتوں کی ضرورت ہو عافیت کے ساتھ انہیں نیک رشتے نصیب فرما دے، جنہیں اولاد کی ضرورت ہو انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ آپ نے جس کرم سے اپنا گھر دکھایا، جس کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھایا، اپنے اسی کرم سے اپنا دیدار بھی کرا دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرا دینا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو اے اللہ ان کی فہرست سے ہمارا نام مٹا دینا، نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ اے اللہ اس لیے کہ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ اے اللہ لوح و قلم بھی آپ کے پاس میں ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ میں بدبختوں کی فہرست سے ہمارا نام مٹا دے، نیک بختوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ جہنم کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت کے دروازوں کے اوپر ہم سب کا نام لکھ لے۔ اے اللہ آپ نے جس کرم سے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مگر آپ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔